الحمدللہ ہم نے قرآن کریم کا جو اجمالی خلاصہ ہے وہ 8 پارے سن لیے ہیں اور آج 9واں پارہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ فساد پر جب روک ٹوک کی تو جو متکبر سردار تھے انہوں نے دھمکیاں دی۔ جب ان سرداروں نے یہ دھمکیاں دی کہ اے شعیب علیہ السلام ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ یعنی ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم ہمارے دین پہ آ جاؤ یعنی باطل پر۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، باقی تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور دستور کیا ہے کہ ان مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور دستور یہ ہے اور یہی رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کرے، لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، سیالکوٹ کی طرف دیکھیں، لاہور کی طرف دیکھیں، یہ شکرگاٹ اور یہی کسی کے پیش نظر یہی کچھ ہو رہا ہے تو پہلے ہوا ہے۔ وجہ نافرمانیاں، گناہ، روگردانیاں۔ پھر ان قصوں کے آخر میں گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے انکار اور استکبار پر حزین و ملول نہ ہونے کی تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ علیہ السلام کو سناتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، یعنی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کافروں کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے۔ وہ 6 انبیاء علیہ السلام جن کے قصے سورہ اعراف میں بیان ہیں، ان میں سے تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار بھی تھا، یعنی فرعون۔ آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے۔ یعنی یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو آسمانی وحی نازل کی گئی ہے وہ تقریباً 24,000 مرتبہ وحی بھیجی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو وحی آئی ہے وہ 400 مرتبہ ہے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام کسی کے پاس 50 مرتبہ، کسی کے پاس 10، کسی کے پاس 12، کسی کے پاس صرف 4 مرتبہ۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دین دیا ہے، یہ سارے دینوں کا خلاصہ ہے۔ خاص طور پر عصا اور ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کے یہ 2 ایسے معجزے تھے کہ ان کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاصے تعصب اور ضد و عناد سے کام لینا پڑا ہو۔ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان پر جفا کے نئے نئے طریقے آزماتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے جب ان کے شہر اور گاؤں شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے، پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ یہیں آباد ہو گئے تھے اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا۔ پھر مختلف فرعون نے، یہ فرعون
ایک یا دو یا تین نہیں تھے، یہ تقریباً 200 فرعون گزرے، خاص طور پر مصر میں۔ پھر مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے اپنے وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اچھا اگر واقعی تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان چکا چوند روشنی ہو گئی۔ مراد یہ ہے کہ صرف وہ روشنی نظر آئی اور اس کے علاوہ ہر چیز ماند تھی۔ بعض تفسیروں مثلاً طبری اور ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اسے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہی نہ لے آئے، اس لیے اس نے اپنے مشیران خاص سے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے تاکہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست فاش دے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ یہی کیا گیا، ایک مخصوص میدان معین دن میں مصر کے ہزاروں لوگوں کو جمع کیا اور ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا۔ تو ساحران مصر یعنی جادوگر مصر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ فقہاء کرام میں اس کو 80,000 سے زیادہ تعداد بتاتے جو صرف جادوگر تھے۔ ان کے قبول ایمان نے فرعون کو سیخ و پا کر دیا اور گالن گلوچ دھمکیوں پر اترایا، لیکن ان 9 مسلموں کو دل کی گہرائیوں میں ایمان کی جڑیں پکڑ چکی تھی اور چند ہی لمحوں میں اس قدر پیوست ہو گئی تھی کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے پاس یعنی ان کے پایہ استقامت میں لغزش بھی پیدا نہ کر سکی۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار، ظلم، ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے تمام مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں برباد اور تباہ ہو گئی۔ دوسرا عذاب ٹڈیوں کا تھا کہ دل کے دل آئے جو درختوں کے پتے بھی چٹ کر گئے، دل سے دل کے گول جھرمٹ کے جھرمٹ۔ اور تیسرا عذاب اس قدر چچڑیاں پیدا کی گئیں کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا۔ چوتھا عذاب مینڈکوں کی اتنی کثرت کر دی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگا دیتے، اگر ایک کو مارتے تو کئی پیدا ہو جاتے۔ خدائی عذاب کا مقابلہ آج تک کسی قوم نے نہ کیا، نہ آئندہ کر سکے۔ یہی بات سب انبیاء علیہ السلام سمجھاتے آ رہے کہ مقابلہ نہ کرو، خدائی احکام کو تسلیم کرو۔ پانچواں عذاب ان نہروں، کنووں اور مٹکوں کا پانی تمام کا تمام خون میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آوزاری عہد و قرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے ہمیں نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے تھے۔ ہماری طرح ہی ہے، جس طرح آپ دیکھتے نہیں کوئی زلزلہ آ جائے تو توبہ استغفار لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے چند ہی لمحوں کے بعد پھر بدماشیاں، پھر تماشے،
پھر زنا کے اڈے، پھر ظلم قتل، پھر گناہ، پھر نمازوں کا چھوڑ دینا، یہ وہی روش ہے جو سابقہ لوگوں کی تھی، نئی نہیں ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے، آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو طور پر بلایا اور وہاں آپ نے 40 روزے رکھے، پھر آپ کو باری تعالیٰ کی طرف سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا کی گئی۔ بعض آج بھی لوگوں کے خیال میں کہ نبی علیہ السلام کو 23 سال میں قرآن نازل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ ہی عطا کر دیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ اپنی حکمتوں کو اکثر ظاہر نہیں فرماتے، اللہ ہی جانتے ہیں اپنے۔ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کے بہلانے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ واپس جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو ان کی مشرکانہ حرکت سے بے پناہ دکھ ہوا۔ اسرائیلی بہت ہی عجیب قوم تھی، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے اور بھلا دیتے تھے، احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تعویل اور تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا، مگر وہ سر اٹھا کر اور گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ مت کرنا، مگر وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں پھر بھی ناکام رہے۔ قرآن کریم پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا پہاڑ ان کے سروں پہ رکھا کہ چلو سجدہ کرو اور وعدہ کرو۔ وہ سجدے میں تھے اور سجدے میں ہی یوں دیکھ رہے تھے پہاڑ کہاں پہنچا، کہیں سر کے اوپر تو نہیں گرنے لگا، یعنی ایسے ڈھیٹ اور بے حس ہو چکے تھے۔ یہ تمام واقعات سورہ اعراف میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اسی کی مناسبت سے 12ویں رکوع میں یہ بتلایا گیا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا، مگر اکثر انسانوں نے اس وعدہ کو فراموش کر دی۔ یعنی یہ پہلے سے وعدہ لیا جا چکا ہے کہ دنیا میں جا تو رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے اپنے رب کو رب مان کر زندگی گزارنی، لیکن یہاں نفس و شیطان اور دنیا کی محبت نے انسان کو بلا دیا۔ اس کے بعد سورت کے اختتام پر جو اہم مضامین ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ بلعم بن بعور، یہ جو بعورہ ہے اس کا قصہ بلعم بعورہ کا ہے، جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا، لیکن اس بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند سنگریزوں کی عوض فروخت کر دیا۔ علم، فضل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے کسی عرب شاعر نے کہا کہ لو کان فی العلم من دون التقى شرف لکان شرف خلق اللہ ابلیس، کہ اگر تقوی کے بغیر علم میں کوئی شرف و کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا، چونکہ اولین و آخرین کا علم بھی اس کو دیا گیا تھا، لیکن اس کے تکبر کی وجہ سے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس لیے تکبر بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ کفار چوپایوں کی طرح ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ عقل دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں۔ جو آیات الہیہ نہیں سنتے، اللہ فرماتے ہیں وہ بہرے ہیں، اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا آتا ہے،
یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک رب العالمین کی پکڑ لیتی ہے، اور مہلت کے وقفہ کی وجہ سے بسا اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ تو سیلاب وہاں آ رہے ہیں، ہمارے علاقے میں تھوڑی آئیں گے۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مار اور پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، اور اس سے پہلے بے شمار قوموں کے واقعات قرآن اسی لیے بیان کرتا ہے کہ تم لوگ سمجھ جاؤ ان ربک لبالمرصاد، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اگر پکڑ ان کو رہا ہوں دیکھ تم کو بھی رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں ان عبرتوں کو سامنے رکھ کر اپنی گناہ والی زندگی چھوڑ دینی چاہیے۔ قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ عفو اختیار فرمائیں، نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جہلوں سے دور رہیں، کنارہ کریں۔ اس مختصر آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آ گئے ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی ہے جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت بیان کرتی ہے، اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم، ادب، احترام کے بیان پر ہوا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفال مدنی ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں مال غنیمت کا حکم ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کو انفال کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ، اس کا موضوع اس میں بہت ہی نمایاں ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوہ میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا، اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست دی۔ اس سورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سچے مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی خشیت، خوف۔ نمبر 2 تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی۔ نمبر 3 رحمان پر توکل، نماز کی حفاظت، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ اگلی آیات میں غزوہ بدر کی تفصیل ہے۔ سورہ انفال ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرمایا، اور انہیں ایسے اصول بتائے جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرا کرو۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض روگردانی مت کیا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہو۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے خیانت کبھی مت کرنا، آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت مت کرنا۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا، ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ فرقان یہ ہے کہ حق اور ناحق میں تمیز کرنا، فرق کرنا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا 10ویں پارے میں کہ ایمان والو جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا کبھی مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ان آیات میں یعنی کتنی بڑی تسلی ہے، کوئی جھگڑا کرے کوئی ظلم کرے تو مراد یہ ہے کہ جتنی قوت ہے اس کے مطابق صبر کرے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کو حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار ہو نہیں سکتی جو دشمن سے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ آج بھی تمام ادیان چاہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کی طاقتیں سرنگوں ہو جائیں، مسلمان فرقہ بازی سے باز آ جائیں۔ جو اللہ اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرتے رہے، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والے ہوں جس میں دلوں کی زندگی اور عزت اور سعادت کا راز پوشیدہ ہے، جو نہ دین میں خیانت کرے اور نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف رہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ گولہ اور بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ مومنین کی پہچان بتلائی ہے قرآن نے، اور اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، یہ نہ ہو کہ میں فلاں مسلک سے ہوں فلاں، سب ایک ہو، کیونکہ کلمہ ایک، مذہب ایک، مسلمان ہر پلیٹ فارم پر ان کی کتاب، ان کا مالک، ان کا رسول، ان کا قبلہ، ان کی ساری ترتیبیں ایک ہیں۔ یہ جو فروعی سلسلے ان کی حیثیت کوئی نہیں، اس لیے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ نے تفصیلاً بھی ہمیں بتلا دی ہے۔ ذرا غور فرمائیے، جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست کھا ہی نہیں سکتی، یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ ان کا مقابلہ پہاڑوں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام اختلافات سے مبرہ فرمائے اور ہم سب کی صفوں میں اتحاد اور یکجہتی اور آپس کی محبت الفت نصیب فرمائے۔